ازما آپ اس کے اوپر بتائیے کہ پرویز صاحب نے ابھی یہ بھی کہا کہ جب وہ جاتے جاتے نون لیگ سے اتحاد کرتے، دعائیں مانگ کے دعائیں خیر کرتے، مٹھائیاں کھاتے، اچانک پی ٹی آئی میں چلے گئے تھے، اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ جنرل فیض نے انہیں کہا تھا کہ آپ کی جگہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہی آپ ادھر جائیے. تو یہ ایک عجیب و غریب سا ماڈل سامنے نظر آتا ہے کہ جہاں نیب بندے پکڑتی ہے تو وہ جنرل فیض کا نام آتا ہے تو یا جنرل باجوہ کا نام آتا ہے. یہ سمجھ نہیں آیا کہ یہ 3.5-4 سال کی حکومت کس نظام کے تحت کام کر رہی تھی. بہت شکریہ ملک صاحب، بالکل کلیئر ہے. اور جو ہم باتیں کہتے تھے اب اس کی انڈورسمنٹ ہو رہی ہے. ہم کہتے تھے کہ جنرل فیض صاحب اس کے پیچھے ہیں، ہم کہتے تھے کہ شوکت صدیقی صاحب جو جج ہیں ان کی آج بھی پٹیشن پینڈنگ ہے، وہ کہتے رہے کہ ان کو کیسے پریشرائز کیا گیا. جو ہے ارشد ملک صاحب جو ہے وہ چلے گئے دنیا سے، ان کے اوپر جتنا پریشر تھا وہ اس کے اوپر بات کرتے رہے. سو یہ ماڈل بڑا یونیک ماڈل تھا. اور یہ ماڈل جو ہے دیکھیے مداخلتیں ہوتی رہی ہیں سیاست میں، اور انفارچونیٹلی 75 سال ہی ہوتی رہی ہیں، لیکن اس طرح نہیں ہوا تھا جس طرح سے عمران خان پروجیکٹ کو جو ہے وہ سکسیسفل کرنے کے لیے کیا گیا. اور اب دیکھیے نا، اب وہ جب وہ کہتے ہیں نا کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے ڈرو، اب وہ موصوف جو ہیں وہ جب تک 1 پیج پہ تھے، دیکھیے نا، جب تک باجوہ صاحب جو ہے وہ ان کی مدد جو ہے وہ نہیں کر رہے تھے تب تک وہ نیوٹرل کیوں تھے؟ وہ جانور تھے، وہ میر صادق میر جعفر تھے. اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب ہمیں نیوٹرل چاہیے. ایک طرف نیوٹرل چاہیے، دوسری طرف کہہ رہے ہیں ہمیں امیدیں بہت ہیں. کس چیز کی امید ہے آپ کو؟ اور کس چیز کی امیدیں باندھی آپ نے؟ جن کا سیاست میں رول نہیں ہے ان کا رول نہیں ہوگا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ عمران خان اپنے آپ کو اس ملک سے بالا تر سمجھتا ہے. دیکھیے ابھی آپ نے جو دہشت گردی کی صورتحال بتائی، پاکستان میں جو ہے وہ کے پی کے اندر یہ 2013 سے جو ہے وہ بلا شرکت غیرے یہ وہاں پہ حکمران ہیں. لیکن کے پی کے کا جو چیف منسٹر ہے وہ جو ہے وہ بیٹھا ہے اسمبلی توڑوانے کے لیے، وہ میٹنگز کے اندر روز حاضری دے رہا ہے بادشاہ سلامت کے پاس. اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جو ہے وہ بنو کے اندر پولیس اسٹیشن پہ کیا ہو جائے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہاں پر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کیا ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سی ٹی ڈی جو ہے وہ کن مسائل کا شکار ہے. پاکستان میں دہشت گردی جو ہے وہ دوبارہ سر اٹھانے لگی ہے، لیکن عمران خان کو الیکشن چاہیے. سیلاب زدگان ابھی بھی ہماری مدد کے لیے بیٹھے ہیں، لیکن عمران خان کو جو ہے وہ الیکشن چاہیے. پاکستان کی معیشت جو ہے وہ دن بدن اسی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے، عمران خان کے فتنہ اور فساد کی وجہ سے وہ سٹیبل نہیں ہو پا رہی ہے، لیکن عمران خان کو الیکشن چاہیے. سو پرابلم یہ ہے کہ عمران خان اس ملک کے لیے اتنا بڑا عذاب بن گیا ہے کہ اب مجھے سمجھ میں خود میں نہیں آتا کہ کیا کریں گے ہم، پاکستان کو آگے کیسے بڑھایا جائے گا. دیکھیے پاکستان کو سلامت رہنا ہے انشاءاللہ تا قیامت، اور حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں. اب یہ جو میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا، ان کو ہائی جیکر بنایا گیا، ان کو جو ہے وہ سزائے موت سنائی گئی، ان کو پتہ نہیں کیا 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 گیا ان کے ساتھ، لیکن جو ہے وہ انہوں نے یہ سب نہیں کیا، انہوں نے ملک کو ڈیسٹیبلائز نہیں کیا. اور اب عمران خان کا جو ہے وہ پرابلم یہ ہے کہ وہ ان کو خوف ہے، اور درست خوف ہوگا، کہ وہ تو لوگوں کے خلاف سیاسی انتقام پہ جو ہے وہ بنا رہے تھے نا مقدمے، لیکن عمران خان صاحب کے جو ڈکیتیاں ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، وہ سیاسی نہیں ہیں. اب توشہ خانہ کی جو انہوں نے جو ہے ڈکیتیاں کی ہیں وہ سیاسی نہیں ہیں. عمران خان جو فورن فنڈنگ کے اندر جو زکوٰۃ اور خیرات کے پیسے کھائے ہیں وہ سیاسی نہیں ہیں. عمران خان صاحب نے جو القادر ٹرسٹ کی پراپرٹی لے کر 50 ارب روپے آپ نے جو ہے وہ دوست کو واپس کیا ہے وہ سیاسی نہیں ہے. اور یہ ان میں سے کچھ سیاسی انتقام نہیں ہے. جو ہیروں کا کاروبار ہوتا رہا جو ہے وہ کام کرانے کے لیے جو ہے وہ ہیرے لیتے دیتے رہے، وہ سیاسی انتقام نہیں ہے. اور یہ ان تمام کے ثبوت موجود ہیں، آن دا فیس آف اٹ موجود ہیں. اور اسی لیے ان کو بہت وہ ہے کہ کچھ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، فوراً الیکشن کرا دو اور مجھے لا کے بٹھا دو.